اب دوسری طرف دیکھیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے 600 سال بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر بن کر، ادھر ڈارکنس ہے، ادھر یہ ایک خورشید نور کا خورشید جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے۔ یہ حجاز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے۔ سن 300 میں وہ واقعہ ہو چکا ہے، سن 600 میں یہ ہو رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت و جد و جہد کے نتیجے میں ایک جو مدینہ کی ریاست نے جب پورے عرب کو اپنے اس میں لے لیا قبضے میں، تو یوں سمجھ لیجئے کہ پوری نو انسانی کے لیے ایک مینارہ نور وجود میں۔ اچھا، پھر یہ سن 93 ہے، 93 ہجری۔ سن 93 ہجری میں محمد بن قاسم ہندوستان آئے اور طارق بن زیاد اسپین گئے۔ اسپین سلطنت روما اور وہ یورپ کا حصہ، اور یہ ہندوستان۔ یہ جو اسلام آیا تھا ہندوستان میں، اس اسلام میں وہ بہت کچھ اثرات تھے، اگرچہ کہ یزید کا دور گزر چکا، یعنی وہ خالص اسلام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور صحابہ اکرام کے دور میں تھا، اس کی شکل تو ہندوستان اور اسپین نے دیکھی ہی نہیں۔ لیکن بہرحال جو محمد بن قاسم کے دور میں اسلام آیا وہ بہت بہتر، بہت قرب والا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بڑے قریب والا تھا۔ یہی اسلام اسپین پہنچا۔ ہندوستان میں سے اس اسلام کی بساط بہت جلدی لپٹ گئی، محمد بن قاسم بلا کے شہید کر دیے گئے، اور یہ کہ پھر جو دوبارہ جب اسلام آیا تو وہ ماوراء النہر آیا، وہ جو بھی حملہ آور آئے وہ کابل کی طرف سے آئے۔ اس اسلام میں بہت کچھ آلائشیں شامل ہو گئی تھیں، میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ کہ تاریخ ایسی نہیں ہے کہ جو عرب وہاں پہ پہنچے ہوں تو وہ واپس ہوئے ہوں۔ ادھر عالم اسلام میں ایک تبدیلی آئی کہ بنو امیہ سے چھین لی گئی اقتدار اور بنو عباس آ گئے، اور بنو عباس کا دور وہ ہے کہ جس دور میں یونانی فکر و فلسفے نے یلغار کی ہے امت مسلمہ کے اوپر۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ ذرا دیکھیں کہ یورپی سے سارے فلسفے چل کے آ رہے ہیں، یونان سے چل کے آ رہے ہیں، اور مسلم علاقے کے اوپر ان کی یلغار ہو رہی ہے، اور وہ اسلام جو یورپ پہنچ چکا ہوا ہے وہ اس سے محفوظ ہے۔ اس کے اندر بہت کچھ قطر و ببند ہو گئی، لیکن یہ کہ اس کا وہ جو خالص پن ہے، وہ خالص قرآنی جو اس کا رنگ ہے وہ برقرار ہے۔ جبکہ یہاں پہ اب ماتریدی عقائد آ گئے، اشاعری عقائد آ گئے، علم کلام نیا وجود میں آ گیا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں، کبھی آپ اس کا مطالعہ کریں تو ایک وقت یہ تھا کہ امام ابن تیمیہ جیسے لوگ، امام ابو حنیفہ جیسے لوگ علم کلام کو کفر کہہ رہے ہیں، یعنی اس میں ہاتھ ڈالنے ہی کو کفر کہہ رہے ہیں۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ جب وہ منطق کی یلغار ہوئی ہے اور جب وہ فلسفوں کی یلغار ہوئی ہے، تو اب امام غزالی جیسے لوگوں کو اور خود ابن تیمیہ جیسے لوگوں کو کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کرنا پڑا ہے۔ تو اب یہ یوں سمجھ لیجئے، ایک طرف آپ کی یہ نقل تھی قرآن مجید، اور دوسری طرف عقل کی یلغار آئی، تو عقل و نقل کی کشمکش کے نتیجے میں ایک درمیانی صورت بنی جسے ہم کہتے ہیں ایک نیا علم کلام وجود میں آیا۔ اسپین میں یہ نہیں ہوا، وہاں پہ وہ خالص چیز موجود رہی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمانوں نے جو وہاں پہ یونیورسٹیاں قائم کیں، وہاں پہ جو تعلیمی ادارے وجود میں آئے، جب یورپ کے نوجوانوں نے وہاں آ کے تعلیم حاصل کی، تو در حقیقت قرآن مجید نے نو انسانی کو سوچنے کا ایک نیا انداز دیا تھا۔ وہ نئے انداز کو سمجھ لیجئے، یونانی منطق ساری کی ساری تھی استخراجی، ڈیڈکٹیو لاجک، اور قرآنی منطق ساری کی ساری ہے استقرائی، انڈکٹیو۔ قرآن جزیات سے کلیات کی طرف لے کے جاتا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ مختلف چیزیں دیکھو، ایک نتیجے تک پہنچو۔ اور یہ جو یونانی منطق ہے، اصول مان لو، اس سے نتیجے نکالتے رہو۔ اچھا، اصول کو کوسچن نہیں کر سکتے، کیوں؟ وہ اس کے پیچھے وہ جو عقیدہ ہے یہ تثلیث کا، اس میں تو یہ طے ہے، آپ اصول کو کوسچن کر ہی نہیں سکتے۔ چنانچہ ایک لطیفہ مشہور ہے، بہت بڑا منطق، بلکہ منطق کا استاد سمجھا جاتا ہے ارسطو کو، اس کا ایک خیال تھا کہ جی عورتیں جو ہیں وہ کم عقل ہوتی ہیں،
اس سے پوچھا گیا بھئی عورتیں کم عقل کیوں ہوتی ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا ان کے منہ میں 32 دانت پورے نہیں ہوتے، خود 3 شادیاں کی تھیں، اور وہاں یہ جو ریسٹوکریسی ہے اس میں ہاتھ سے کام کرنا یا چیزوں کا خود مشاہدہ کرنا یہ بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے۔ اب وہ اپنی بیوی کے دانت گن لے، یہ تو بڑا گھٹیا کام ہے۔ وہ اس نے جو کا تو ماننا ہے کہ عورت کے 32 دانت نہیں ہوتے، گننے کا کام یہ کمی لوگوں کا کام ہے۔ یہ ارسٹوکریٹ تو یہ کام نہیں کر سکتے کہ وہ گنے 1 2 3 4 یا ہاتھ سے کوئی کام کرے، یہ کمیوں کا کام ہے۔ انہوں نے تو بس جو فلسفے آ رہے ہیں چلے ان کو، ان اصول کو مان کر اس سے ڈیڈکشن کر دی۔ یہ تھا یونان کی منطق جو مسلمانوں کے پاس آ گئی، استخراجی۔ قرآن اب استخراجی اصولوں کے مطابق پرکھا جانے لگا، اور جو یورپ تھا وہاں پہ قرآن نے جا کر اس استخراج کو بدل کر استقراء کی طرف لے گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ جو عقیدہ تھا یہ چیلنج ہو گیا، اور کوئی بھی تحریک اٹھتی ہے تو آہستہ آہستہ اٹھتی ہے، ایک دم نہیں اٹھتی۔ ہمارے ہاں ہمارے مقدس اداروں نے جو کچھ کیا 70 سال، ری ایکشن پیدا ہوتے 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 آج بات بہت کھل گئی ہے، ایک دم تو نہیں ہوتا۔ ویسے بھی اب زمانہ بہت تیز ہے، پہلے جو 7 صدیوں میں ہوتا تھا اب 70 سالوں میں ہو جاتا ہے۔ پہلے کسی سلطنت کو زوال جو صدیوں میں آتا تھا اب چند برسوں میں آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ وہاں ہوتے ہوتے پھر وہ جو قرآنی تعلیمات پہنچیں، در حقیقت جسے رینائنسنس مومنٹ ہم کہتے ہیں، اگر کوئی غیر جانبدارانہ تجزیہ کرے تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ یہ در حقیقت قرآن مجید کی تعلیمات کا نتیجہ تھا۔ جو مغرب میں جا کے قرآن کی تعلیم پہنچی اس کے نتیجے میں یہ ہوا۔ لیکن وہاں یہودی بھی بیٹھا ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے بڑی مؤثر کمیونٹی تھی اس وقت بھی وہاں یہودی، اور مسلمانوں نے انہیں اور بھی افیکٹو کر دیا تھا۔ کیوں؟ مسلمانوں کا مقابلہ تھا عیسائیوں کے ساتھ، عیسائیوں نے یہودیوں کو دبا کے رکھا ہوا تھا، چنانچہ مسلمانوں نے یہودیوں کو عہدے بھی دیے ہیں، یہودیوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا ہے۔ آخر ایسے ہی تو بن گوریان نے نہیں کہہ دیا تھا کہ آور گولڈن ایرا ان آور ڈایاسپورا واز مسلم اسپین، یعنی جب مسلمان اسپین میں تھے تو ہمارا وہ سنہری دور تھا، وزیر اعظم تک یہودی بنا لیا تھا مسلمانوں نے، اتنے انفلوئنشل ہو گئے تھے یہودی۔ چنانچہ یہ جو وہاں پہ ایک روشنی پھیل رہی تھی اس کے اندر یہودیوں نے اپنا زہر شامل کر دیا۔ وہ سمجھ لیجئے کیا تھا، وہ یہ تھا کہ اگر اس کے نتیجے میں آزادی کا تصور آیا، یہودیوں نے اسے مادر پدر آزادی بنا دیا۔ اس کے نتیجے میں حقوق انسانی کا تصور آیا تو انہوں نے کہا پھر خدا کو بھی نکال کے سب کچھ انسانی کو بنا دیا۔ یہ جو سارا گند پیدا ہوا ہے اس کے اندر، یہ 2 چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوا۔ ایک عیسائیت کے جبر کے رد عمل میں انسان نے مذہب سے بیزاری ظاہر کر دی، اس میں قرآن بھی گڑ گیا، اور دوسرا یہ کہ یہودیوں نے اس کے اندر پھر جان بوجھ کر بھی وہ زہر شامل کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو نئی تہذیب اٹھی یا جو نئے جو دور کے تقاضے سامنے آئے اس میں اللہ ہو، بھگوان ہو، رسول ہو، ہر شے سے اعلان برات کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی انفرادیت کو نہیں چھیڑتے لیکن اجتماعیت میں کسی مذہب کو چھیڑنے کی ہم اجازت بھی نہیں دیں گے۔ یہ ہے جس کا نتیجہ ہمارے سامنے آیا ہے، اور ایک تہذیب، باقاعدہ ایک ایسی تہذیب جو گاڈ لیس تہذیب ہے، جس میں خدا کے وجود ہی کا انکار ہے، بلکہ اس جگہ پہ لا کے کسی بت کو بٹھانے کی بجائے انسان ہی کو بٹھا لیا گیا ہے۔ یعنی وہ جو خانہ خالی ہوا نا، ایک انسان کے دل کے اندر ایک جگہ ہے، خدا کو ایک آئیڈیل کو بٹھانے کی جگہ ہے، اس آئیڈیل کے مکان پہ لا کے انسانی کو بٹھا دیا۔ خود انسان ہی گویا اپنا معبود ہے، یہ خود ہی عابد ہے، خود ہی معبود ہو گیا، اور گویا سارا آپ کا جو اب دنیا کا چکر ہے وہ صرف انسان کے گرد گھومنا شروع ہوا۔ دوسرا ظلم کیا ہوا؟ اس انسان کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ یہ ایک ایوالوڈ اینیمل ہے، اس کو کوئی اس سے اوپر دیکھنے کا تصور بالکل ختم ہو گیا، اس کو جو روح پھونکی گئی تھی اس سے بالکل آنکھیں بند ہو گئیں، یا وہ آنکھ بند ہو گئی جو وہی نے کھولتی ہے، اس کی جگہ پہ صرف یہ بات آ گئی کہ انسان ایک حیوان ہے، باقی حیوانوں سے ذرا ترقی یافتہ حیوان ہے حیوان۔ اب اس کے اوپر پھر اور ردے لگنے شروع ہو گئے کہ اگر حیوان ہے تو اس کے اوپر کون سے انسٹنکٹ کا غلبہ زیادہ ہے، اختلاف ہو گیا۔ ایک اسکالر صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر جنس کا جذبہ زیادہ ہے، فرائیڈ نے کہہ دیا۔ تو اس نے کہا کہ پھر تسکین کیسے حاصل ہوگی؟ جی تسکین ایسے حاصل ہوگی کہ آپ سیکس فری سوسائٹی بنا دیں تو بس مطمئن رہے گا، وگرنہ لڑائی جھگڑے فساد فتنے رولے رہیں گے۔ تو آپ چاہتے ہیں پرامن سوسائٹی، امن والے معاشرہ، تو اس میں سیکس فری ہونا چاہیے۔
آخر دیکھیں نا، کوئی حیوان کو اس کے اوپر کوئی پابندی ہوتی ہے؟ اس کے اوپر آپ کوئی ڈسپلن طاری ہوتا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، لہٰذا انسان کے اوپر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے نے کہا نہیں، جب تک آپ پیٹ کا مسئلہ حل نہیں کریں گے، مارکس نے آ کے بتایا یہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر تو پیٹ ہے، بھوک ہوگی لڑائی ہوگی، لڑائی ختم کرنی ہے وسائل سب میں برابر تقسیم کر دو، کمیونزم آ گیا، سوشلزم ہو جائے، یہ اگر آپ کر لیں تو امن ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا، چین ہو جائے گا۔ ایڈلر نے کہا نہیں، یہ تو نہیں ختم ہو سکتا، اس لیے کہ جی یہاں اس کے اندر ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، وہ ارج ٹو ڈومینیٹ ہے، تو جب تک کچھ لوگ پوری طرح غالب نہ آ جائیں، تسلط نہ جما لیں، تو وہ تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بہرحال یہ مختلف فلسفے بنے، ان کے پیچھے جو بنیادی فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ انسان حیوان ہے۔ اچھا، اس میں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ اس منطقی انسان نے، اس سائنٹیفک انسان نے یہ بات مان لی کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی۔ یہ جتنا ابنیت کا نظریہ بڑا فرسودہ اور فضول اور نہ سمجھ میں آنے والا ہے، اتنی ہی احمقانہ بات یہ ہے، اتنا نظام ہستی جو ہمارے سامنے ہے بڑا پیچیدہ پرپیچ، لے سانس بھی آہستہ کہ ہے نازک بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا، اس کے بارے میں یہ تصور قائم کر لینا، یہ از خود وجود میں آ گیا۔ لیکن آج کا سب بڑے بڑے دانشور وہ یہی مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ از خود بن گیا۔ بہرحال یہ نتیجہ ہے جو آج کے انسان کا ورلڈ ویو ہے۔ آج کا انسان جس طرح دیکھتا ہے، جس طرح سوچتا ہے، اور جو باقی یہ کہ کچھ لوگ اگر کہیں کو دنیا کے کونوں خدروں میں کچھ اور عقائد لے کے بیٹھے ہوں تو وہ مین سٹریم کے لوگ نہیں ہیں، وہ آئسولیشن میں رہنے والے لوگ ہیں۔ جو دنیا ہے وہ یہی ہے۔ اور معاف کیجئے گا، ہمارا بھی تمام انٹلیکچول طبقہ، ہمارے سے مراد مسلمانوں کا تمام انٹلیکچول طبقہ، سارا ہمارا جو انفلوئنشل لوگ ہیں، جو حکمران طبقہ ہے، جو مقتدر لوگ ہیں، سب کی سوچ کے اوپر یہی سوچ غالب ہے۔ باقی نیچے عوام، ان کے ذہنوں میں کچھ اور باتیں ہوں تو وہ اپنی جگہ پہ رہا کریں، وہ اس افیون میں ان کے لیے کوئی مزہ ہو، ان کی نظر میں افیون ہے تو یہ افیون سے ان کو کوئی فائدہ پہنچتا رہے تو پہنچتا رہے۔ بہرحال یہ دنیا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ یہ تھوڑی سی ایک بیک گراؤنڈ تھی جو ہمارے سامنے آ گئی اس دجل و فریب کی، جس میں آج کا انسان بھٹکا ہوا ہے۔ اب اس میں ایک آیت آپ کو سنا دیتا ہوں جس کو علامہ اقبال نے اپنے فلسفہ خودی کی بنیاد قرار دیا ہے۔ وہ آیت ہے سورہ حشر کی آخری رکوع کی کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ سے غافل ہوئے، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ آج کا انسان در حقیقت اپنے آپ سے غافل ہے۔ جب اس نے اپنے آپ کو حیوان ڈکلیئر کر لیا تو اپنی اس حیثیت سے غافل ہو گیا جس کی خبر، جو مقام، جو مرتبہ انسان کو اللہ نے دیا، جس کی خبریں انبیاء نے دی، اس جگہ سے انسان نے تنزلی اختیار کر لی۔ ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر نچلوں میں سب سے نیچے گر گیا۔ چنانچہ آپ اس کا مشاہدہ کریں گے کہ اگر کوئی بہت بڑا پروفیسر ہوگا، بہت بڑا جو ہے مورلسٹ ہوگا، آپ اس کے لیکچر سنیں، معلوم ہوگا کہ کہاں پہنچا ہوا ہے، اور اگر آپ کو اس کے کردار کی کوئی جھلک معلوم ہو جائے تو آپ کو تعفن، بدبو آئے گی کہ کیا آدمی ہے یہ ہے آج کا انسان۔ اس لیے کہ جب انسان گرتا ہے تو پھر نچلوں میں سب سے نیچے جاتا ہے، وہ پھر حیوانات سے بالکل نیچے چلا جاتا ہے۔ اب یہ جو دور ہمارے سامنے آیا، اس میں آپ دیکھیے کہ وہ جو مذہب کی تعلیمات تھیں وہ بالکل نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، کسی بھی مذہب کی۔ آج دنیا میں کسی مذہب کو کوئی جگہ اسے حاصل نہیں ہے، بت پرستی ہو، ہندو مت ہو، بدھ مت ہو، عیسائیت ہو، یہودیت ہو۔ اب یہودیوں میں بھی اگرچہ کہ ہم کہتے ہیں مذہبی ریاست ہے اسرائیل، لیکن جو ان کی حکمران طبقہ ہے وہ تو سارے کے سارے سیکولر اور لبرل ہیں۔ ان کا مذہبی طبقہ تو سارا پناہ لے کے بیٹھا ہوا ہے ایران میں، اور ان کا مذہبی طبقہ اس ریاست اسرائیل کے حق میں تھا بھی نہیں۔ یہ عجیب بات ہے، ہمارا بھی نہیں تھا پاکستان بنانے کے حق میں، ان کا بھی نہیں تھا اسرائیل بنانے کے حق میں، لیکن یہ کہ بہرحال وہ آ کے بیٹھے ہوئے ایران میں، تو جو وہاں پہ حکمران ہیں وہ تو سارے کے سارے لبرل ہیں۔ اب وہ یہ بھی کہتے ہیں گریٹر اسرائیل بنا کے کیا کریں گے، دنیا ساری کے اوپر ہماری حکومت ہے، اور ہمارا معاشی جو ہے وہ آرڈر نافذ ہے، ساری دنیا کی محنت کرتی ہے، ملائی ہمارے پاس آ جاتی ہے، تو ہم نے خام خواہ توسیع کر کے کیا کرنا ہے۔ بلکہ وہ جو اب سعودی عرب اور اسرائیل قریب جا رہے ہیں، یہ انیشیٹو اسرائیل کا ہے۔ انہوں نے انہیں سمجھایا وی آر کزنز، ہم تو آپس میں چچا زاد ہیں، تو ہمارے پاس افرادی قوت کم ہے، افرادی قوت تمہاری زیادہ ہے،
میں نے جو ہے دنیا کو ہم کریں گے، تم ہمارا ساتھ دو اور ہم تمہیں جو ہے نواز دیں گے، چھوڑو یہ اسلام اور یہودیت اور فلانا، اور ہم کزن ہیں، سب سیمیٹک ریس ہے ہماری، حضرت سام کی اولاد میں سے ہیں، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، ساری دنیا کے اوپر حکمرانی کریں گے۔ اس چیز نے دیکھیے اب یہ نیشنلزم ہے جس نے سعودی عرب اور اسرائیل کو قریب کر دیا عجم کے مقابلے میں اور ایران کے مقابلے میں۔ تو یہ وہ دنیا بنی ہے جو ہمارے سامنے ہے، ایک فرد کی سوچ یہ بن گئی۔